وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 23۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ ایسے کام کرتے رہو جس سے میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ مجھے اپنا رب مان کر، اپنی شہرک سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرو۔ وضاحت: رمضان کے روزے ہر عقل رکھنے والے بالغ مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک لوگوں کا ایسا تعلق قائم کرنا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا مالک مان کر، اسے اپنی شہرک سے قریب جان کر اس کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ارادے اور عمل پر مکمل کنٹرول حاصل ہو۔ روزہ ہمیں اسی کی تربیت دیتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں اور اسباب موجود ہونے کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہیں نہ کھانا، اپنے زوج سے جائز اور حلال تعلق سے پرے رہنا ہماری تربیت کے لیے ہے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ نے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فدیہ دینے کی اجازت بھی دی، یعنی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، اگر چاہے تو روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے۔ عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دینے کی سہولت سن 3 ہجری میں ختم کر دی گئی۔ بہت سے دوسرے احکام کی طرح اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم بھی مرحلہ وار نافذ کیا۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ رمضان کا مہینہ گنتی کے چند دن ہے، یعنی 29 یا 30 دن، جن میں تمہیں روزے رکھنے ہیں۔ تم میں سے کوئی ان دنوں یعنی رمضان میں بیمار ہو یا سفر کر رہا ہو تو وہ اگر ان دنوں میں روزہ نہ رکھے تو بعد کے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ اگر کوئی روزہ رکھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا جیسا کہ وہ خود کھاتا ہو کسی مسکین کو کھلا دے۔ ایسا کرنا اس کے لیے ایک روزہ رکھنے کا بدلہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں اگر کسی نے اس سے بڑھ کر خیرات کی تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح تمام دنوں کا بدلہ پورا کرے جن میں اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں۔ اگر تم لوگ حقیقت سمجھ پاؤ تو روزہ چھوڑنے سے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وضاحت: تعداد پوری کرنے سے مراد اس سال رمضان کے دنوں کے مطابق 29 یا 30 روزے پورے کرنا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے دوران سفر پر ہو یا بیمار ہونے کی وجہ سے 4 دن روزہ نہ رکھ سکا ہو تو اسے رمضان کے بعد 4 روزے رکھنے ہوں گے تاکہ رمضان کے دنوں کے برابر روزے پورے ہو جائیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے میں نے اپنی آخری کتاب قرآن نازل کرنا شروع کی۔ قرآن میری طرف سے ہدایت ہے جو تمہیں حق اور باطل کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ میں
تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر، وہ ان دنوں کے روزے بعد کے دنوں میں رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آسانیوں میں رہو اور جتنے دن رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے انہیں بعد کے دنوں میں پورا کر لو۔ میری بڑائی بیان کرتے اور میرے احکام پر عمل کرتے ہوئے میرا شکر ادا کرتے رہو، ایسا کرنے پر تمہارے لیے کامیابی یقینی ہے۔ وضاحت: رمضان 40 عام الفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات بینات کی صورت میں اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اس سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے رسالت و نبوت کی وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی آیات کے نازل ہونے اور مکمل نازل ہونے کے بعد قرآن کی ترتیب مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ہدایت پر قرآن کی آیتوں اور سورتوں کی ترتیب دی۔ یہ خیال کہ قرآن کی ترتیب رسول اللہ کے زمانے کے بعد دی گئی درست نہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں مکمل قرآن اسی ترتیب سے کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، جس کی 7 نقلیں بنوا کر بعد کے زمانے میں مختلف علاقوں میں بھیجی گئیں۔ سفر کرتے ہوئے روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرتے ہوئے کبھی روزہ رکھا اور کبھی چھوڑا۔ ایک سفر کے دوران ایک شخص روزے سے تھا اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، یہ نیکی نہیں۔ اسی طرح جنگ کی صورت میں رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو روزہ نہ رکھنے کی ہدایت کی تاکہ سب لوگ تازہ دم اور مکمل طاقت و توانائی کے ساتھ ہوں۔ بدر کی جنگ اور فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہی کیا گیا۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں عام لوگوں کے لیے فدیہ دینے کی سہولت واپس لے کر تمام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب فدیے کی سہولت صرف بیمار، بوڑھے اور کمزور جن کی صحت روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیتی ہو فقط ان کے لیے باقی رہ گئی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے رسول، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیے میں بہت ہی قریب ہوں، میں انسان کی شہرک سے بھی قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور میرے حکم پر عمل کریں، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ وضاحت: یہاں ہمیں سب سے اہم بات سمجھنی ہے کہ ہم خود پر تو اعتبار کرتے ہیں، اپنے رب پر نہیں، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اعتبار کرنے کا سب سے زیادہ حق اللہ ہی رکھتا ہے۔ شان نزول: حجاز میں بت پرستی عام تھی۔ مشرک رسول اللہ سے اللہ کے متعلق مختلف سوالات اور اعتراضات لے کر آتے تھے۔ ان کے لیے ایسا خدا جو سنتا بھی ہو اور بولتا بھی ہو لیکن نظر نہ آتا ہو بڑا عجیب تھا۔ انکار کرنے والے رسول اللہ سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے، ہم اسے پکارنے کے لیے کہاں جائیں؟ یہ آیت ایسے سوالات اور اعتراضات کے جواب میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بدو رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے خاموشی سے باتیں کریں، یا وہ دور ہے کہ ہم اسے بلند آواز میں پکاریں؟ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہاں ایک اہم بات ہمیں سمجھنی ہے کہ بے شمار مواقع پر اعتراض یا سوال تو رسول اللہ سے کیا گیا لیکن جواب اللہ نے خود دیا۔ اس سے ہمیں اللہ کے رسول اللہ سے محبت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی زوج یعنی ساتھی سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے پہلے تم منع کرنے کے باوجود رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے ہوئے خیانت کرنے لگے تھے۔ تم لوگوں نے اس غلطی پر معافی مانگی اور آئندہ ایسا کرنے سے توبہ کی۔ میں نے اس بارے میں تمہاری توبہ قبول کرتے ہوئے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تم میاں بیوی کے جائز اور حلال تعلق سے اپنے لیے مجھ سے اولاد مانگو، میں ہی تمہیں اولاد کی نعمت دینے والا ہوں۔ یاد رکھو، تمہارے ساتھی یعنی زوج تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا۔ تم لوگ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح کی پو پھٹنے یعنی سحری تک کھاتے پیتے رہو۔ صبح کی پو پھٹنے سے لے کر رات ہونے تک دن میں میرے لیے کھانے پینے اور اپنے زوج سے تعلق قائم کرنے سے رک جاؤ۔ رمضان میں مسجد میں اعتکاف کرو۔ اعتکاف کے دوران رات اور دن دونوں میں اپنے زوج سے تعلق قائم نہ کرنا۔ یہ حدیں میں نے مقرر کی ہیں، یاد رکھو، میری حدوں کو نہ توڑنا۔ میں اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تم مجھے اپنا رب مان کر اپنی شارک سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے رہو۔ وضاحت: اسلام کے ابتدائی سالوں میں سورج غروب ہونے یعنی نماز مغرب سے لے کر کچھ دیر یعنی چند گھنٹے بعد عشاء کی نماز تک کھانے پینے اور میاں بیوی کو تعلق قائم کرنے کی اجازت تھی۔ اس شخص اور مشکل پابندی پر عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حکم پر پوری طرح عمل نہ کر سکے۔ توبہ کرنے پر اللہ نے غلطی معاف کرتے ہوئے یہ اجازت صبح کی پو پھٹنے یعنی نماز فجر تک بڑھا دی۔ اللہ نے روزے کے دوران میاں بیوی کو آپس میں تعلق قائم کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ یوں اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ توبہ کرنے پر اللہ کریم اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کھانا ہے۔ اللہ یہاں میاں اور بیوی کے تعلق کو لباس کی مثال دے کر واضح کر رہا ہے۔ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا، حفاظت کرتا اور اس کا وقار بڑھاتا ہے۔ جو کام لباس انسان کے لیے کرتا ہے وہی کام میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کرنا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کے لیے لازم ہے کہ تنہائی کے معاملات کسی دوسرے پر نہ کھولیں۔ اچھا تعلق تو یہ ہے کہ میاں بیوی اس کے علاوہ بھی زندگی کے تمام معاملات کو آپس میں رکھیں، نہ کہ لوگوں تک پہنچاتے پھریں۔ شان نزول: ایک صحابی قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر محنت مزدوری کر کے گھر آئے۔ تھکن اور کمزوری کی وجہ سے انہیں لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اگلی صبح یوں ہی کام پر چلے گئے، جہاں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ کھانے پینے کے وقت کو صبح سحری تک بڑھانے کی وجہ بنا۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ ہمارے مالک کو ہماری تکلیف اور مشکلات کی کتنی فکر ہے۔ اللہ تو خود اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ روزہ رکھنے کے لیے اس وقت تک کھایا پیا جا سکتا ہے جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ نظر نہ آئے۔ لوگ اپنے پاؤں پر سفید و سیاہ دھاگا باندھنے لگے اور جب تک علیحدہ نظر نہ آتا کھانا پینا جاری رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید و سیاہ دھاگے سے رات کی تاریکی اور دن کا اجالا مراد ہے۔ اس پر اس آیت مبارکہ میں من الفجر کے الفاظ نازل ہوئے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح حاکم یا سرکاری کارندوں کے ساتھ مل کر کسی دوسرے کا مال اپنا نہ بنا لو۔ ایسا کرنا حرام مال کو حلال نہیں کرتا، یہ سب تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وضاحت: اللہ ہمیں دوسروں کے مال کی حرمت کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔
کسی کا مال دھوکے اور فریب کے ساتھ حاصل کرنا حرام ہے۔ آج ہم نے حلال اور حرام کا فرق سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں سے مل کر ناجائز طریقے سے مال کماتے ہوئے خیال کرتے ہیں کہ حساب کتاب کے دن ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی آمدن سے صاف صاف منع فرما رہا ہے۔ آگہی، یہاں سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 6 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدو، عرب میں دیہاتی لوگوں کو بدو کہتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ لوگ گفتگو اور میل جول کے آداب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بدویہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رمضان، قمری سال کا 9واں مہینہ رمضان ہے۔ الہامی کتابیں تورات 6 رمضان، انجیل 13 رمضان اور قرآن کریم 21 رمضان کو نازل کیا گیا۔ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہم نے ایک غلط خیال اپنا لیا ہے کہ صرف روزہ ہمیں جھوٹ بولنے، بے ایمانی، لڑائی جھگڑے اور دوسری برائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ کے احکام تمام مہینوں میں ایک ہی طرح ہے۔ رمضان میں اچھے کاموں کا اجر اللہ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ، روزے کا معنی ہے کسی چیز سے رکنا۔ مسلمان رمضان کے مہینے میں نیا چاند نکلنے کے اعتبار سے 29 یا 30 دن روزے رکھتے ہیں۔ روزے کے دوران کھانا پینا اور اپنے زوج سے تعلق قائم کرنا منع ہے۔ روزہ صبح نماز فجر سے پہلے شروع ہو کر سورج غروب ہونے یعنی نماز مغرب تک رکھا جاتا ہے۔ مسیحی 40 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ اس مدت کو لینٹ کہتے ہیں۔ یہودی سال کے مختلف دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، جن میں یوم کپور اور تشا باؤ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرے الہامی ادیان کے متعلق تفصیل تاریخ میں محفوظ نہیں۔ عام الفیل، فیل کا معنی ہاتھی جبکہ عام کا معنی سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے یمن کا گورنر ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ بیت اللہ کو تباہ کرنے کے غرض سے مکے پر حملہ آور ہوا۔ حملہ کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ابابیلوں کے غول بھیجے، جنہوں نے ابرہہ کی فوج پر کنکریاں برسائیں، جس سے اس کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس سال کو عام الفیل کہا جانے لگا۔ عرب کا اپنا کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ وہ لوگ کسی اہم واقعے سے اپنے سالوں کا شمار کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد سالوں کا شمار اسی واقعے سے ہونے لگا۔ 40 فیل سے مراد ہے ابرہہ کی فوج کے حملہ کرنے کے 40 سال بعد۔ ابرہہ، حبشہ یعنی ایتھوپیا کی فوج نے سن 525 عیسوی میں یمن پر حملہ کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اریاد کو وہاں گورنر اور ابرہہ کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابرہہ نے اریاد کو قتل کر دیا اور یمن کا گورنر بن گیا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک خوبصورت کلیسا بنوایا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکے میں موجود بیت اللہ کے بجائے اس کلیسے کا حج کریں۔ ایسا نہ ہوا تو ابرہہ بیت اللہ کو تباہ کرنے کے غرض سے 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ کی فوج کو ہاتھی والوں کی فوج کہا جاتا ہے۔ نجاشی، حبشہ یعنی ایتھوپیا کے لوگ اپنے بادشاہ کو نجاشی کہا کرتے تھے۔ سن 525 عیسوی میں یمن کے بادشاہ ذو نواس نے 2 یہودی بچوں کے قتل کے بدلے میں نجران میں رہنے والے تمام مسیحیوں کو آگ کی خندق میں زندہ جلا دیا۔ اس وقت حبشہ پر کلیب نامی نجاشی کی حکومت تھی۔ نجاشی کی فوج نے یمن فتح کر لیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاریخ اسلام میں نجاشی کے نام سے مشہور بادشاہ کا نام اصحمہ بن ابجر ہے، جس نے مسلمان مہاجرین کو پناہ دی۔ بعد کے زمانے میں اصحمہ نجاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا۔ کلیب اصحمہ کے باپ دادا میں سے ہے۔ کلیسا، مسیحیوں کی عبادت گاہ کو کلیسا یعنی چرچ کہا جاتا ہے۔ کلیسا کا رخ مشرق کی جانب ہوتا ہے، یعنی مسیحیوں کا قبلہ مشرق کی سمت ہے۔ بیت اللہ یا خانہ کعبہ، مکے کی وادی میں مسجد الحرام میں چوکور شکل میں موجود عمارت کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بنایا جانے والا اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اسے سب سے پہلے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو طوفان نوح کی نذر ہو گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ مسلمان نماز ادا کرتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ غار حرا،
مکہ مکرمہ میں موجود پہاڑ ہیرا کی چوٹی کے قریب قدرتی غار کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ ہیرا پہاڑ کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات پر غور و فکر اور اللہ کی عبادت کے لیے اس غار میں جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے دین ابراہیمی پر عمل کرتے رہے۔ وصال۔ وصال کا معنی ہے کسی سے ملنا۔ یہ لفظ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح محبت سے کسی نیک انسان یا اپنے پیاروں کے لیے بھی لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب۔ قرآن کریم کی آیتوں اور سورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب اور مکمل نازل ہونے پر قرآنی آیات کی ترتیب میں فرق ہے۔ پچھلی الہامی کتابوں کی طرح قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن حالات، واقعات، سوالات اور اعتراضات کے جواب میں ٹکڑوں کی صورت میں تقریباً 23 برسوں میں نازل ہوتا رہا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہونے پر رسول اللہ انہیں لکھوا دیا کرتے تھے۔ نازل ہونے والی آیتیں کہاں لکھی جائیں گی، رسول اللہ یہ بھی بتایا کرتے تھے۔ ہر سال رمضان میں رسول اللہ ان لکھے ہوئے ٹکڑوں کو منگواتے اور انہیں سنا کرتے تھے۔ اگر ضروری ہوتا تو رسول اللہ لکھی جانے والی آیتوں کی درستگی بھی کرتے تاکہ کوئی غلطی باقی نہ رہ جائے۔ اس عمل کو عرضہ یعنی پریزنٹیشن کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید موجودہ صورت میں رسول اللہ کی دی ہوئی ترتیب پر ہی موجود ہے۔ قرآن کی آیات نازل ہونے کی ترتیب میں آج لکھی جاتی ہیں، نہ ہی انہیں نزولی ترتیب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ خیال کہ قرآن کتاب کی صورت میں رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہ تھا، درست نہیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس موجود مکمل قرآن مصحفی ترتیب میں جمع کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن ترتیب نہیں دیا گیا، البتہ قرآن مکے کی زبان کے لہجے میں املا کروایا گیا۔ اس کے بعد قرآن ہمیشہ ایسے ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ نزولی ترتیب۔ قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب کو نزولی ترتیب کہتے ہیں۔ جیسے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نزولی اعتبار سے پہلی آیات ہیں، جبکہ سورۃ العصر نزولی اعتبار سے سب سے آخری مکمل سورت ہے۔ اب نزولی ترتیب سے قرآن پڑھنا درست نہیں۔ مصحفی ترتیب۔ جس ترتیب سے قرآنی آیات ہم آج دیکھتے اور پڑھتے ہیں، اسے مصحفی ترتیب یعنی کتاب میں ترتیب کہا جاتا ہے۔ آیات کی یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر دی۔ اس ترتیب میں سورۃ الفاتحہ پہلی اور سورۃ الناس قرآن کریم کی آخری سورت ہے۔ اب قرآن اس ترتیب سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد یہ رسول اللہ کا پہلا نکاح ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ سے آپ کا نکاح سن 3 ہجری میں ہوا، جب آپ کی عمر 20 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ آپ پڑھنا لکھنا جانتی تھیں۔ آپ بہت حاضر جواب اور فہم و فراست کی مالک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا قرآن کا نسخہ آپ ہی کے پاس تھا۔ آپ نے 63 سال کی عمر میں سن 45 ہجری میں روزے کی حالت میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور داماد ہیں۔ عثمان کا تعلق بنی امیہ سے ہے۔ بنی امیہ سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ آپ 34 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کامیاب تاجر اور نہایت امیر تھے۔ بے شمار مواقع پر آپ نے سخاوت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ بنت محمد اور سیدہ ام کلثوم بنت محمد باری باری آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ سحری۔ روزہ رکھنے کے لیے نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا سحری کہلاتا ہے۔ سن 2 ہجری میں جب روزے فرض کیے گئے
تو سحری کا حکم مختلف تھا۔ بعد کے زمانے میں یہ وقت نماز فجر تک بڑھا دیا گیا۔ اعتکاف، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تنہائی اختیار کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ مرد اس کے لیے مسجد اور عورتیں گھر میں تنہائی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران اللہ نے میاں بیوی کو رات اور دن میں تعلق قائم کرنے سے منع کیا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔